میرے خیال ہے جب گورنمنٹس کو یہ پتا ہو کہ ان کو صرف ایک خاص حلقے کو خوش کرنا ہے اور پھر حکومت میں آ جانا ہے تو پھر ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ پبلک کو خوش کریں گے. جب ان کو پتا ہے کہ ان کے لیے فارم 47 بھی بن جائے گا, فارم 49 بھی بن جائے گا, فارم 50 بھی بن جائے گا اور وہ گورنمنٹ میں آ جائیں گے تو ان کے اوپر کون سا پریشر ہوگا. اینڈ دین ابھی اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے 4 سال سے جو موجودہ سیٹ اپ ہے, یہ جو ہائیبریڈ پلس سسٹم ہے, یہ پچھلے 4 سال سے تو چل رہا ہے. اس 4 سال کے اندر یہ کیا کہہ کے آئے تھے کہ ہم یہ کم کر دیں گے, ہم وہ کم کر دیں گے, بجلی بہت ہے, پنکھے بھی جلتے تھے, سب کچھ ہم نے دیکھا نا. مطلب یہ آپٹکس جو لوگوں کے لیے کہ ہم آپ کے لیے بہت کچھ کریں گے, بٹ اینڈ آف دا ڈے آفٹر 4 ایئرس آپ اور میں یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اب دوبارہ ہمیں کیا دیکھنا ہے, کیا کرنا ہے ان کو. سو یو نو میرا خیال ہے کہ جو پبلک کی, جو عوام کی جو پرائرٹی, جو ان کو پرائرٹی دینا ہے, جو ان کو ترجیح بنانا ہے, دیٹ از ناٹ ویزیبل ان دا پالیسیز. اینڈ ابھی جو بات کر رہے تھے خرم کے, وہ جب آپ کے لیڈرز بڑے بڑے مہنگے کپڑے جوتے اور وہ پہن کے جائیں گے, کوئی حرج نہیں ہے, دے کین افورڈ, آئی تھنک ان کو کرنا چاہیے, اس سے لوگوں کو فرق بھی کوئی نہیں پڑتا. بلکہ ہم ایک سیاستدان سے سوال کر رہے تھے ایک دفعہ, اس سے ہم نے پوچھا کہ بھئی آپ جب بڑی بڑی گاڑیوں میں جاتے ہیں تو لوگ آپ کو کہتے کچھ نہیں. اس نے کہا جی ہم پیدل بھی گئے تھے تو لوگوں نے کہا جی اپنے لیے کچھ نہیں کر سکیا, ساڑھے واسطے کی کرے گا. سو ہمیں بڑی گاڑی پہ جانا پڑا تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں اچھے کپڑے پہننے پڑتے ہیں, کہ لوگ کہتے ہیں تو خود بڑا غریب ہے, ہمارے لیے کیا کرے گا. سو یو نو یہ جو تھنکنگ ہے یہ پاکستان کے اندر یہ موجود ہے. ایک تو اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جو بات نوید قمر صاحب کہہ رہے تھے یا یہاں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں, ہم اور آپ فہد صاحب یا خرم صاحب ہم عوام سے بہت زیادہ ریگولرلی ملتے ہیں, انٹریکٹ کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ لوگوں کے اندر اس وقت جو ہے نا یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ان کے لیے نظام کے اندر نفرت ہے یا وہ اس نظام سے نفرت کرتے ہیں, ان کو اس نظام کی پرواہ نہیں رہی. اور جب آپ بالکل ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے کہ مطلب ڈز ناٹ میٹر کہ بھئی کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے, کیا کرے گا, کیا نہیں کرے گا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس چوائس موجود نہیں ہے, اور چوائس نہیں ہے تو ان کے پاس ہوپ نہیں ہے کہ کچھ ٹھیک بھی ہوگا. تو میرا خیال ہے یہ جو آپ ایک نا امیدی سسٹم کے اندر دے رہے ہیں, جو پولیٹیکل سیٹ اپس کے اندر ہے, پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ہے, اور پھر وہی بات ہے کہ آپ کے اخراجات کم نہیں ہیں, آپ آتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں, آپ جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں خزانہ خالی ہے. سوال یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو آپ دے کیا رہے ہیں. مثلا یہ 8 بجے کی آپ کہہ رہے تھے کہ مارکیٹس بند ہو جائیں گی. کسی کو نہیں پتا کہ 8 بجے آپ نے جب مارکیٹس بند کی تو اس سے کنزمپشن کتنی ہوئی ہے, بچت کتنی ہوئی ہے. کسی کو یہ نہیں بتایا گیا کہ ہم نے یہ فیصلہ لیا تھا تو کیوں لیا ہے, اور ہم اس کو ریورس کر رہے ہیں تو ہم اس کو کیوں ریورس کر رہے ہیں. اچھا, کیونکہ آپ کا ووٹ بینک جو ہے وہ ٹریڈرز کا ہے اور آپ اس کا پریشر برداشت نہیں کر سکتے, لہٰذا آپ نے اس کو ریورس کیا ہے. اچھا, آپ ایگریکلچر کے اوپر ٹیکس نہیں لگاتے, وہ جو ایلیٹ ہے اس کو آپ نوازتے ہیں کیونکہ ایک جماعت کا جو ایگریکلچر کے اندر ان کا انٹرسٹ ہے اور ان کا ووٹ بینک وہاں کا ہے, وہ اس کو ٹائٹ نہیں کرتے ہیں. اچھا, جو مڈل کلاس ہے اس مڈل کلاس سے بلونگ کرنے والی پولیٹیکل پارٹی کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ مڈل کلاس کے اوپر اس وقت کیا بیت رہی ہے اور اس کی آواز کیا اٹھانی ہے. اس کے اپنے بہت سے مسائل جو ہیں وہ اس کے اندر انگیج ہے. سو میرا تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس پولیٹیکل اینٹی کے اندر ہمیں ایک اتنا بڑا گیپ نظر آ رہا ہے, اتنا بڑا خلا ہو رہا ہے کہ جس کو کوئی پر نہیں کر سک رہا اور نہ کر پائے گا, اور یہاں تک کہ وہ ٹائم آئے گا جب کہ لوگ جو ہیں وہ یا تو تنگ آمد بجنگ آمد ہوں گے یا پھر وہ اس پولیٹیکل سسٹم سے بالکل ارریلیونٹ ہو کے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوں گے. اور وہ نہ ایک جمہوری ملک میں یہ ہو سکتا ہے, وہ مارشل لا سے بھی بدتر سچویشن ہو سکتی ہے, اور وہ میرا خیال ہے کہ ہم اس کی طرف بڑھ سکتے ہیں اگر یہی صورتحال رہی. That's a very dangerous and alarming conclusion. But Dr. Abid Suleri, so I'm going to take that difficult question now to you. As a co-host, you have to try and answer that. We've talked about two things. The original topic of energy challenges, and now the trust deficit that you talked about, and then everybody else is also talking about that. So how do you link trust deficit to energy challenges? Thank you. And this is what I said in the beginning, that the topic is energy, but today energy, economy, political economy and geopolitics, everything has somehow converged. And one of the manifestation of its convergence is socio-economic unrest that I told you is happening in many countries. Thanks God, Pakistan is still not there, but yes,
the first thing, next budget I foresee it would be a difficult fiscal year than the outgoing fiscal year. We were quite lucky that this Gulf shock, it actually occurred when first 10 months of our fiscal year were already passed. So the numbers for this fiscal year would not be that bad, but for the next fiscal year it would be quite challenging, both to set up numbers, both to achieve those targets. And that's where transparency and better communication it matters. That's where this symbolic gestures, as Harun said, it doesn't make me any difference if there is a Land Cruiser flying around Parliament or not, but it would give a good gesture if it's not. Many of the austerity measures are taken by Parliament, are taken by the Cabinet. Perhaps they are peanuts in the larger scheme of things, but at least if they are implemented properly, they will give some sort of consolation to those who have to cut down their budget and when they have to prioritize whether to pay the rent of their house or whether to pay the utility or whether to spend on health expenditure. So those people, they need to get some sort of consolation, and that can only happen through better communication and through bringing transparency in decisions. If we